اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ اپنی توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خبر کی حقیقت کیا ہے بحول تعالیٰ۔ پچھلے لیکچر میں ہم سمجھ رہے تھے کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ وہاں سے ہم کو کیا سمجھ میں ہے کہ عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے جو موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے وہ ہے موت، اور موت ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم جو ہے اس کو ڈیپ میں پہلے لیکچر میں سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب ہم جب عالم برزخ میں پہنچ گئے تو وہاں کی حقیقتیں کیا ہیں، انشاءاللہ آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو عالم برزخ ہے، یعنی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پردے کا عالم ہے، یعنی عالم شہادت اور عالم برزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ تو جیسا وہ پردہ اٹھا، موت کے ذریعے ہم عالم برزخ میں پہنچ گئے۔ تو ہم جو قبرستان میں جا کے کسی میت کو جب دفن کرتے ہیں تو جو ہم گڑھا کھودتے ہیں 6 فٹ کا، وہ عالم شہادت ہی ہے، وہ عالم برزخ نہیں ہے، کیونکہ وہ دکھتا عالم ہے نا، وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ عالم برزخ وہ ہے جو خواب کا عالم ہے، جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں وہ عالم برزخ ہے۔ تو ہم جو خبر کھود کے جس کو دفناتے وہ ہم سمجھتے کہ وہ خبر عالم برزخ ہے، بلکہ وہ عالم برزخ نہیں ہے، وہ صرف خبر ہے جو اپنے جسم کو دفنانے کے لیے ہے۔ وہ عالم شہادت میں جو لباس ہے اس کو وہاں پہ دفنانا ہے۔ عالم برزخ میں دل جائے گا، یعنی دل میں جو تصدیق ہوگی وہ جائے گا ساتھ میں، اور دل ہی سے سوال جواب ہے۔ پھر عالم اروا بھی ہے اس کے آگے، وہاں پہ کیا ہے، روح جائے گی وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزیں دیے، جسم، قلب اور روح، اور 3 عالمیں بنائے، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم اروا۔ تو عالم شہادت کا جو لباس ہے وہ جسم ہے، عالم برزخ کا جو لباس ہے وہ دل ہے، عالم اروا کا جو لباس ہے وہ روح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکمت سے یہ بنایا ہے، یہ سب عالم عوالم بنائے، کئی عوالم ہیں، میجر کیٹیگری میں یہ۔ تو اب عالم شہادت میں جو مخلوق ہے وہ 4 قسم کی ہے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات۔ تو وہی سیم مخلوق عالم برزخ میں بھی ہے۔ اب وہ کیسے؟ جو ہم عالم شہادت میں اگر ہم کوئی برے کام کر رہے ہیں، یعنی کوئی غلاظت کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ سب سے بڑی غلاظت، نجاست کیا ہے، شرک ہے۔ تو ہم کوئی شرک کر رہے ہیں، کوئی کفر کر رہے ہیں، کوئی نفاق ہم کسی میں مبتلا ہے، تو یہی چیز ہمارے عالم برزخ میں ہمارے ساتھ جائے گی۔ ہم جو عمل کریں وہ عمل کا حساب کتاب کہاں ہوگا؟ آخرت میں، حشر میں ہوگا۔ مگر ہمارے دل میں جو ہے نا، ہمارے دل میں اگر شرک ہے تو وہ شرک وہاں پر کیا ہوگا؟ جو حیوان ہے، جو جانور ہوئے، جو ہم یہاں پر شرک کر رہے ہیں، وہ جانور وہاں پر ہوں گے، مطلب شرک کے جانور وہاں پر ہوں گے، کفر کے جانور وہاں پر عالم برزخ میں ہوں گے، نفاق کے جانور وہاں پر ہوں گے۔ اب جو ہے ہم یہاں پر اگر ایمان کے ساتھ گزار رہے ہیں، ہماری دل میں تصدیق ایمان کی ہے، جو زبان سے، ایمان کے 2 شرط ہیں، اقرار باللسانی، تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور جو اقرار کر رہے ہیں وہ دل میں بھی تصدیق ہونا۔ تو جو ہم تصدیق کر رہے ہیں وہ تصدیق خبر میں عالم برزخ میں جائے گی۔ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، دین کی فہم ہے، دین کی پہچان ہے، وہ ہمارے قلب میں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ
خبر میں جائے گا، وہ ہمارے ساتھ عالم شہادت میں جائے گا، اور وہ جا کر وہ لوگ ہماری مدد کریں گے کس میں؟ سوال جواب میں۔ اب جو ہے پہلا سوال ما دینوں کا، اب ہمارے کو دین پتہ ہی نہیں ہے، مطلب تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں وہاں پر، تمہارے ماں باپ کا، تمہارے بھائی بہن کا، تمہارے چاچا دوستوں کا دین نہیں، تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا۔ اب جس نے پہچان حاصل کر لی، جس نے فہم حاصل کر لی، جو سمجھ گیا دین اللہ کا جو ہے وہ ہے کیا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ میرا کوئی دین، میں اپنی طرف سے کوئی دین بنایا نہیں تھا، جو اللہ کا دین تھا وہی میرا دین ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے پہلے سوال کا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہر چیز بنائے، عالم شہادت اور عالم برزخ بھی بنا دیے، اور ہمارے کو اس کے کوشچنس کا آنسر بھی بتا دیے کہ تمہارے کو یہ 3 ہی سوال آنے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ایگزام یہاں پر دے رہے ہیں مطلب جو پریپریشن ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ایگزام میں کچھ اور آ رہا ہے، ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیپر آؤٹ لکھ کر دیے، یعنی میں 3 ہی سوال پوچھوں گا تمہارے سے، اور تھوڑے روایتوں میں آیا ہے کہ میں ایک ہی سوال پوچھوں گا۔ کیا ہے وہ؟ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھا جائے گا کہ تو بتا کہ تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی نہیں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ تو ہماری اب جو ہے ہمارے اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں، تو خواب کا عالم، عالم برزخ کو خواب کا عالم کہتے ہیں، پردے کا عالم بھی کہتے ہیں، جو ہم خواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو ڈیلی سلا رہے ہیں۔ ہم سوتے وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے یہ دعا کا؟ یا اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں۔ پھر جب ہم اٹھ رہے ہیں پھر کیا دعا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا بول رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہے جو تو نے مجھے مار کر پھر زندہ کیا۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں دعا میں؟ ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم دعائیں کر لیتے جا رہے ہیں، خالی دعا کی حقیقت ہی پتہ نہیں ہے۔ اگر حقیقت پتہ چل جائے تو ہم وہ بندہ کوئی دعائی کرنا چھوڑ دے۔ پھر مطلب تیرے نام سے مرتا ہوں بول رہے ہیں اپن، مطلب مر جا رہے ہیں بول رہے ہیں وہاں پر۔ تو اب ہم خواب میں جو ہے کہاں کی پہنچ جاتے ہیں، مطلب ہم ریالٹی میں وہیں رہتے۔ اب جو ہے اس میں ایک چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو ہاں روح ہمارے اندر ہی رہتی جب ہم سوتے ہیں۔ اب جب جو ہے روح جب نکل جائے تو ہم عالم برزخ میں پہنچ گئے۔ جب ہم عالم شہادت میں ہیں، اب ہمارے کو جو ہم دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں، دنیا میں جو غلاظت لے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی شرک کی غلاظت ہے، کفر کی غلاظت ہے، نفاق کی غلاظت کہاں آتی؟ دل میں آتی ہمارے۔ یہ دل کون سا ہے؟ یہ حیوانی قلب نہیں ہے جو خون کو پمپ کر رہا، وہ دل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دے کر پیدا کیا، وہ قلب میں شرک کفر نفاق آتا، وہی قلب میں ایمان آتا۔ اب وہاں پر جو ہے اب ہم ہماری زندگی میں دیکھ لینا کہ ہم کتنے گھنٹے جو ہے شرک میں بتائے، کتنے گھنٹے ہم کفر میں بتائے، کتنے گھنٹے ہم نفاق میں بتائے۔ اب ہم وہی زندگی کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہمارے خواب میں جو ہے وہی چیزیں ہمارے کو دکھ رہے ہیں۔ یعنی میرے کو کوئی مار دے رہا دکھ رہا خواب میں، کوئی بندے کو مثال کے طور پر میرے کو مار دے رہا بھائی، انہیں میرا گلا دبا دے رہا، انہیں میرے کو یہ کر دے رہا، میرے کو وہ کر دے رہا، میرے کو کون کرا دیے کہ انہوں میرے پیچھے لگے ہوئے، انہوں کوئی پیچھے لگے ہوئے نہیں ہے۔ وہ جو اعمال جیسی زندگی آپ گزار رہی ہیں وہی اللہ تعالیٰ دکھا رہے خواب میں۔ وہ جو زندگی، جو غلاظت کی زندگی جو دیکھ رہے ہیں نا، جو بتا رہے ہیں نا، وہی غلاظت کی زندگی اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ تمہاری خبر کی تیاری کیسی ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ خواب میں وہ دکھا رہے ہیں بندے کو۔ اب جو ہے جو بندہ نیکوکار ہے، جو ایمان والا بندہ ہے، وہ اپنی زندگی دین کے تحت بتائے گا، اپنے معاملات دین کے تحت کرے گا۔ وہ دیکھے گا ہر چیز میں کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے، اس کے تحت کام کرے گا اور ایمان پہ اپنی زندگی بتائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے گا، دین کی فہم حاصل کرے گا، اسی میں لگا ہوا رہے گا، نمازیں اس میں لگا ہوا رہے گا۔ اس کو خواب آئے گا، خواب کیسا آئے گا؟ اس میں اللہ والوں کا دیدار ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ تیاری اچھی گزر رہی ہے اس کی، کس کی؟ خبر کی تیاری، خبر کی تیاری اچھی، جنت کی کیاری میں سے کیاری بن رہی ہے اس کی خبر۔ یہ فرق دیکھیں آپ کیسا ہے، جو غلاظت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کو خواب آ رہے ہیں، تو کیسے خواب آ رہے ہیں؟
اور جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کو خواب آ رہے ہیں تو کس کا دیدار ہو رہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا، اولیاء اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اور اسی میں وہ لگا ہوا رہتا. اور وہ ایسی چیز ہے نہ وہ کسی کو بتا سکتا نہ کسی کو کوئی سمجھ سکتا وہ چیز کو. تو جو ہے اب اس کو رکھتے ہوئے ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعے کو رکھ کے سمجھا رہے ہیں کہ ایک والد ہے، ان کو ایک بیٹی ہوئی. بیٹی جو ہے 1-2 سال کی تھی، ان کو بہت لگاؤ تھا بیٹی کے ساتھ، محبت تھی، بہت چاہتے تھے بیٹی کی، اپنی جان تھی وہ ان کی بیٹی ان کے لیے. تو جو ہے پھر جب بیٹی اور بڑی ہوئی 5, 6, 7 ایئرس کے ہوئے تو جب وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا تو جو ہے ان کو بہت تکلیف ہوئی. اب انہوں بیٹی بولے تو ان کی جان تھی، اتنا چاہتے تھے اب آپ کی بیٹی کو. تو جب بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اب انہوں جو ہے برے شوقوں میں پڑ گئے، دوستوں کی صحبت میں جا کے شراب پینا شروع کر دیے، اور جو ہے بری صحبت میں رہ کے برے نمازیں ہوئے چھوڑ دیے، اللہ سے دور ہو گئے، ہر چیز سے دور ہو گئے، گندے شوقوں میں شرابوں میں وہ لگ گئے. اب انہوں سوئے، رات میں سوئے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھاگ رہے ہیں خواب میں، اور آپ کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدھا ہے. آپ بھاگ رہے ہیں کئی کو بھاگ رہے ہیں کہ اگر اژدھا میرے کو پکڑ لے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو آپ جب بھاگ رہے ہیں تو آگے آپ نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا، وہ جو ہے اپنی لکڑی سے جھکتے ہوئے ہلو چل رہے ہیں. تو آپ بولے جا کے کہ میری مدد کرو کہ یہ اژدھا میرے پیچھے ہے، تو میری مدد کریے آپ تاکہ میں اس سے مقابلہ کر سکوں. تو وہ کیا بولے، میں تو اتنا، وہ شخص بولتے ہیں، وہ بوڑھے شخص، کہ میں تو اتنا کمزور ہوں، اتنا بوڑھا ہوں، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے کو خود چلنے میں مشکل ہو رہی، تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں. تو ٹھیک ہے بول کے پھر آپ اور بھاگنے لگے. پھر آپ ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے. پہاڑ پہ چڑھ کے جب آپ پہاڑ سے اترے، اب اژدھا پیچھے ہی ہے. اب جب آپ اترے تو آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا وہاں پر. آپ کی بیٹی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. تو جب آپ نے دیکھا بیٹی کو، تو بیٹی دیکھ رہے، بابا آپ یہاں پر کیسے؟ تو بیٹی میرے پیچھے اژدھا ہے. تو کدھر ہے اژدھا؟ تو آپ نے وہ بیٹی نے کیا کیا، اپنے باپ کو پیچھے کر کے وہ اژدھا کو مار دیا، اژدھا کو ہٹا دیا، تو اژدھا مر گیا. تو اب آپ پوچھتے ہیں بیٹی سے کہ یہ کیسا کیا بیٹی آپ نے؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے خواب میں ہی چل رہا ہے یہ سب. تو بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ کے پیچھے جو اژدھا لگا ہوا تھا وہ آپ کے برے اعمال ہے، وہ آپ کی بری زندگی ہے جو آپ گزاریں، اور بیچ میں جو آپ کو جو بوڑھے شخص ملے وہ آپ کے اعمال ہے جو نیک اعمال ہے جو کمزور ہو گئے بہت، اور برے اعمال آپ کے نیکیوں پر بھاری ہے، اسی لیے وہ اعمال آپ کی کوئی کام میں نہیں آئے. تو یہ رکھ کے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے یہ رکھ کے خواب کے عالم میں دیکھیں آپ جیسا ہم زندگی گزاریں گے. پہلے وہ بیٹی جب آپ کی زندہ تھی تب آپ کو یہ خوابہ نہیں آتے تھے، کیونکہ جب آپ اللہ کے قریب تھے، نمازوں کی پابندی کرتے، حضور کے قریب تھے، ہر دین کے قریب تھے. جیسا بیٹی کا انتقال ہوا، آپ جو ہے گناہوں کی زندگی شروع کر دیے، پھر آپ جو ہے شراب پینا شروع کر دیے، تو اللہ سے دور ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئے، ہر چیز چھوٹ گیا. تو کیا ہوا؟ گناہوں کی زندگی جب بتا رہی تو اژدھے پیچھے آ رہے. وہ جب تک نیکی کی زندگی گزار رہے تھے تو کوئی ایسا خواب نہیں آیا. تو اس سے یہ پتہ چلا یہ خواب سے کہ جیسی ہم زندگی گزاریں گے خواب بھی ہمارے کو ویسی چاہتے. جیسی ہم نیک زندگی گزاریں گے تو خواب بھی ہمارے کو نیک آتے. بری زندگی، غلاظت والی زندگی گزاریں گے تو خواب بھی ہمارے غلاظت والے ہی آئیں گے. اب جو ہے آگے ایک اور واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل پر نظر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کہاں ہوتی ہے؟ انسان کے قلب پر ہوتی ہے. یعنی یہ دل نہیں، قلب سلیم پر ہوتی ہے. اس کے اندر کچرا ہے یا اس کے اندر میرے اوپر بھروسہ ہے، یعنی میرے اوپر ایمان ہے، وہ دیکھتے رہتا اللہ تعالیٰ. اور دن میں 360 ٹائمز اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے دیکھتے ہر کسی کے قلب کے اوپر. اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے. وہ راستے سے گزر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک چرواہا ملا. اب وہ چرواہا اللہ سے دعائیں کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کی تعریف کرنے میں لگا ہوا ہے. اب آپ جو ہے سن رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کیا تعریف کر رہا ہے. اب انہیں یہ کہہ رہا ہے وہ چرواہا کہ اللہ تو کہاں ہے؟
یا اللہ تو کہاں ہے، تو میں تیرے سے کیسا ملوں گا، تو اگر مجھے ملے تو میں تیرے سر میں تیل لگاؤں، میں تیرے پیراں دباؤں، میں تیرے جو ہے خدمت کروں، میں جو ہے تیرا بستر لگاؤں. یا اللہ تو کہاں ہے، یا اللہ تو تیرا گھر کہاں ہے، میں وہ تیرے گھر پہ دہی پیش کروں، میں تیرے گھر پر دودھ لے کے آؤں، میں تیرے گھر پر گھی لے کے آؤں. اور جو ہے ایسے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں لگا ہوا ہے اپنا. یعنی اور کیا بول رہا ہے وہ بندہ کہ یا اللہ تو کہاں ہے، میری ہر چیز تجھ پہ قربان اللہ، مطلب میرے اولاد تیرے پہ قربان، میرا مال تیرے پہ قربان، میری یہ بکریاں تیرے پہ قربان، میں ہر چیز تیرے پہ قربان. مولا تو کہاں ہے، تو میرے سے مل، میں تیری خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ٹھہر کے سن رہے ہیں. اب وہ سن رہے موسیٰ علیہ السلام. جب آپ سنیں تو اس کو بولے اے بیوقوف. آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے. اے بیوقوف کی تو کیا کر رہا ہے، ایسے کرنے تو ایسا نہ کر، تو اپنے ایسا کر کے تو کفر کر رہا ہے، کفر کلام کر رہا ہے، تو اپنے منہ میں روئی ٹھونس لے. تیری یہ کلام کی وجہ سے کہیں آگ نہ یہ عالم کو ختم کر دے. مطلب جیسا آپ نے ڈانٹا موسیٰ علیہ السلام نے وہ چرواہے کو، وہ چرواہا مطلب وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اس نے بھاگ کے جو ہے کہیں جنگل میں چلا گیا. فوراً اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو ہمارے بندوں سے ہم کو ملانے کے لیے بھیجا تھا یا جدا کرنے کے لیے بھیجا تھا. مطلب ہم نے آپ کو ہمارے بندوں سے ہم کو ملانے کے لیے بھیجا تھا، جدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. وہ جو بندہ وہ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے تعریف ہے، کیونکہ ہم نے ہر انسان کو اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے پیدا کیا ہے. وہ جو بندہ جس طرح سے تعریف کر رہا ہے آپ کی نظر میں وہ مطلب وہ بری بات ہوگی، مگر ہمارے پاس وہ تعریف ہے. آپ کی نظر میں اس کی جو ہے جو طبیعت ہے وہ جو ہے سورج کی طرح گرم ہوگی، مگر ہمارے لیے وہ نور ہے. آپ جو ہے جیسا اللہ تعالیٰ ایسا وہی فرما رہے تھے، آپ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، یہ میں نے کیا کر دیا. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر جیسا آپ ہوشیار ہوئے فوراً بھاگے اس کے پیچھے، چرواہے کے پیچھے. پھر جیسا وہ چرواہا آگے جا کے ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ چرواہے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ جیسی تو نے تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ تعریف بہت پسند آئی ہے. صرف تو ہی ویسی تعریف کر سکتا ہے، اور تیرے کلام کے ذریعے سارے عالم میں امن چھایا ہوا ہے. اگر تو نہ ہوتا تو پورا عالم ختم ہو جاتا. دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی دل سے تعریف کرنا ہے. آپ دل سے کچھ بھی بولو، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا، مگر شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہونا، یعنی منافقت نہیں ہونا، منہ پہ کچھ دل میں کچھ وہ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھ رہے ہیں، دل میں کیا چل رہا ہے. اس کے جو ہم تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف بھی ہمارے ساتھ ہمارے عالم برزخ میں کام آئے گی. ہم اگر کچھ غلط بات بول رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، وہ غلط بات بھی ہمارے ساتھ وہ جانوروں کی شکل میں وہاں پر آئیں گے. جو ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی دین جو پہنچا رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، وہ محنت ہماری خبر میں آئے گی، وہ محنت ہمارے ساتھ وہاں پر آئے گی. کس کے ساتھ آئے گی؟ ایمان کے ذریعے آئے گی. اگر گناہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ جانوروں کی شکل میں آئیں گے. یہ اللہ کی جو تعریف ہے، جو دین ہے، یہ ہمارا دین اللہ کی پہچان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. یہ کس کی شکل میں آئیں گے؟ ایمان کی شکل میں آئیں گے. اور خبر میں سوال ایمان سے ہے دینا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم لے کے جائیں گے تو وہ ایمان کی شکل میں جب اس میں کنورٹ ہوگا تو ہم جو ہے ماں دینوں کا مر ربو کا اور من نبیوں کا جواب دے پائیں گے. کیسے؟ ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، ہمارے قلب میں اللہ کی پہچان ہوگی تو ہم من ربو کا جواب دے سکیں گے. ہمارے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی تو ہم من نبیوں کا جواب دے سکیں گے. ہمارے قلب میں ماں دینوں کا کی پہچان ہوگی، دین کی فہم ہوگی تو ہم ماں دینوں کا جواب دے سکیں گے وہاں پر. اب جو ہے یہ بندے نے 3 سوال کے جواب دے دیے. اب اس کو کیا کریں گے؟ منکر نکیر آ کے 3 سوال پوچھ لیے
تو جب وہ جواب دے دے گا تو وہ بولیں گے کہ ہم کو پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا. تو کیا کریں گے؟ لیفٹ سائڈ کی پہلے کھڑکی کھول کے بتائیں گے کہ تو نے اللہ کی پہچان حاصل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کی، دین کی فہم حاصل کی، تو اس وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو یہ دوزخ سے نجات مل گئی تھی. تو وہ دوزخ کی کھڑکی بند کر دیں گے. پھر جنت کی کھڑکی کھول کے بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تیرے کو جنت ملے گی، اور فرمائیں گے کہ آپ نئی دلہن کی طرح سو جانا. تو جب وہ پوچھتا ہے، جب وہ سنتا ہے یہ منکر نکیر کی بات، تو وہ بولتا ہے کہ کیا مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں یہ بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ ایسا کہے گا کہ میں گھر والوں کو جا کے بتاؤں یہ بات کہ میں نے خبر کے سوال جواب میں پاس ہو گیا اور میرے کو جنت کی کھڑکی کھل گئی، تو اب فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ویسا نہیں جا نہیں سکتے. اب جو ہے خبر میں جو ہے اس کی کھڑکی کھلی گئی، جنت کی کھڑکی، اور قیامت تک وہ کھڑکی کھلی رہ جائے گی، اور جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی اس کا. اب اپوزٹ دوسرا بندہ، اب جو غلاظت کی زندگی گزار رہا، شرک میں مبتلا، کفر میں مبتلا، منافقت ہے، نفاق میں مبتلا، غلاظت کی زندگی ہے اس کی، نجاست کی زندگی ہے اس کی. اب پہلا سوال ما دینوں کا، اب وہاں پر لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا. تو ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا. من ربو کا لا ادری، ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا. من نبیوں کا لا ادری، ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا. پھر اس کو کیا کریں گے؟ جنت کی کھڑکی کھولیں گے، پہلے کھول کے بتائیں گے کہ تو نے معرفت رسول حاصل نہیں کی، تو نے معرفت رب حاصل نہیں کی، تو دین کی فہم حاصل نہیں کرا، اسی لیے یہ جنت سے محروم رہ گیا. تو کھڑکی بند کر دیں گے. پھر لیفٹ کی کھڑکی کھولیں گے، اور جو یہاں پہ عمل کر کے گیا وہ شکل کس کی ہو گئی؟ وہاں پر جانوروں کی شکل میں آ گئے، خونخوار بھیڑیے، اور وہ شکل میں آ کے اس کو جو ہے گناہ عذاب دیں گے. اور وہ آپ جو ہے جیسا وہ کھڑکی کھلنے سے پہلے ایک ویپن ہوگا منکر نکیر کے ہاتھ میں، اس کا نام ہے گرز. وہ گرز سے سر پہ ماریں گے، وہ گرز سے سب سر پہ ماریں گے تو کسی کو وہ اس کی آواز سنے نہیں آئے گی، لیکن جو قبرستان کے قریب میں جو جانور ہے اس کی آواز سنیں گے. تو گرز سے سب سر پہ ماریں گے، جو وہ چیخے گا تو وہ جانور اس کی آواز سن سکیں گے، مگر کوئی انسان اس کی آواز سن نہیں پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب مرنے سے پہلے وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. یعنی جب سکرات کا عالم ہوتا ہے تو روح نکلنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت میں ہے یا ہمارا گھر دوزخ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب جو ہے ایک اور واقعہ، جنگ بدر جب ہوئی تو جب سارے مشرک اور کافر پوروں کو جب قتل کر دیے تو 70 لاشوں کو بدر کے کنویں میں ڈالے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں کنویں کی طرف. آپ وہ مردوں کی طرف مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں ہوتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو مردہ ہے، یہ کیسا سن سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، یہ ہم سے اچھا سنتے ہیں، اتنا فرق یہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہم سے اچھا سنتے ہیں مگر بول نہیں سکتے کچھ. اب جو ہے انشاءاللہ قرآن سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے کام کرو، کام لیو بول رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہم دیکھ لینا ہمارے کو کوئی کام آیا
تو ہم بے صبر ہو کے یہاں بھاگ رہے ہیں یا اللہ کو رب بول کے ٹک رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے کہ کوئی جو بندہ مجھے رب بول کے ٹک جائے اس کی مدد کے لیے میں ملائکہ کو اتار دیتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک رہے گا، اور خبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا اللہ کی مدد۔ تو ہمارے کو بے صبر نہیں ہونا ہے اور مخلوق کی طرف ہمارا دھیان نہیں جانا۔ کچھ بھی مسئلہ آیا اللہ کی طرف ہمارا دھیان جانا، اللہ کو رب بول کے ٹکنا ہے ہمارا کام، بس باقی کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور صبر سے اور نماز سے کام لیں۔ اور آگے ارشاد فرما رہا اللہ تعالیٰ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہے مگر تم کو احساس نہیں ہوتا۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور جو نبیین ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ زمین ان کو کھائے۔ تو وہ خبر میں انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین وہ خبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ کی راہ میں قتل ہوں وہ لوگ ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہے مگر تم نہیں جانتے، اور وہ رزق بھی پاتے ہیں مگر تم نہیں جانتے۔ آگے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، اور کبھی مال اور جان سے آزمائیں گے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اور جو لوگ اصل حالت ایسی حالت میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے حبیب کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ کس سے آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ خوف سے آزما رہے ہیں، یعنی خوف دے کے آزما رہے کہ انہیں خوف دنیا سے کر رہا ہے یا میرے سے کر رہا۔ اور کبھی بھوک سے آزمائیں گے، مطلب کبھی مطلب رزق میں تنگی ہوگی اس سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ، بھوک سے آزمائیں گے، بھوک لگی تو نے کیا کر رہا، میری طرف آ رہا ہے یا دنیا کی طرف جا رہا۔ اور مال اور جان سے آزمائیں گے، مال کبھی خوشادگی ہوگی کبھی کم زیادی ہوگی اس سے آزمائیں گے، مال سے آزمائیں گے، اور اپنی جان سے آزمائیں گے۔ اب جو ہے جان مطلب آج کے ٹائم میں کیا بولتے ہیں، ٹائم از منی، یعنی مطلب ٹائم امپورٹنٹ ہے صاحب، پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کی راہ میں وقت لگانا بھی، اللہ کے راہ میں وقت لگانا بھی جو ہے جہاد ہے۔ اور کیا پڑھ رہے ہیں، پھلوں میں کمی کر کے، یعنی پھل مطلب اولاد سے بھی ہم آپ کو آزمائیں گے، اولاد کبھی نہیں دے کے بھی آزمائیں گے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اور جو لوگ ایسی حالت میں مطلب صبر کی حالت میں کام لیں گے، صبر سے کام لیں گے، ان کو خوشخبری سنا دیجیے اے حبیب کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ہمارے کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، صبر کرنا، اور ہم کیا بولنا کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت کو رکھ کر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو آیت کو رکھ کے ایک واقعہ رکھ کے سمجھتے ہیں۔ امام حضرت ایک اولیاء والے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حکایت رکھ کے سمجھاتے ہیں کہ جو ہے ایک اللہ والوں کے گھر میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ جب انتقال ہو گیا تو جو آپ کے جو لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تو کسی ایک جنے نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ دیا وہ اللہ والوں سے جس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ جو ہے اس کے اوپر بیان کرنا شروع کر دیے، اور کافی وقت ہو گیا بیان کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا۔
تو ایک دوسرا بچہ اٹھ کے بولتا ہے کہ اے حضرت بس کرو نا، ابھی گھر میں آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ کیا یہ بیانوں میں لگ گئے یہاں پر؟ تو ارے ہاں ٹھیک ہے چلو تدفین کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور جو ہے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ پھر جب پورے لوگ جو ہے قبرستان کو پہنچے تو آپ کیا فرمائیں کہ میں خبر میں اتروں گا۔ تو جب والد بول رہے کہ میں خبر میں اتروں گا تو کون آبجیکٹ کر سکتے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا کریں، وہ لڑکے کو بلائے جو بولا تھا کہ اتنا ٹائم ہو گیا جو ہے آپ خواہ بیانوں میں لگے، تو اس کو بلا کے بولے کہ اے بیٹے یہ لکڑی پکڑو، میں جب تک خبر میں اترتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے بول کے اس نے لکڑی پکڑ لی۔ تو آپ خبر میں اترے، آپ نے پوری تدفین کر دی، پورا ہر چیز کمپلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب لکڑی آپ نے واپس لے لی اپنی، تو وہ لڑکے سے پوچھے آپ کہ میں نے تم کو لکڑی دی، پھر جب لکڑی واپس لے لی کیا تمہیں کوئی تکلیف ہوئی؟ تو وہ لڑکا کیا بولتا کہ آپ کی لکڑی تھی، آپ میرے کو دیے کچھ وقت کے لیے، پھر واپس لے لے تو میرے کو کہیں کی تکلیف ہوتی؟ آپ کی تھی، آپ لے لیے۔ تو اسی طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی امانت تھی ہے میرے پاس اولاد میری، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی کچھ وقت کے لیے، پھر واپس لے لی، تو مجھے کیوں تکلیف ہوگی پھر؟ یعنی اس کو پریکٹیکل سمجھا وہاں پر۔ تو ہم کو بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کسی کا انتقال ہو جائے ہم صبر سے کام لینا، رونا پلانا ہمارے ساتھ ہی جیسا گئی ہوا، ہم ہی رہ گئے تھے کیا پوری ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہی جیسے آزمائشہ گئی ہوتے ہمارے ساتھ؟ یہ رونا پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، صبر کرنا پسند ہے، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ کام لیو پر اللہ تعالیٰ۔ تو کیا فرما رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کا انتقال ہو گیا، جو ہم پڑھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ خالی ہم پڑھ لے رہے، ہمارے کو کوئی چیز کے بتائیں حقیقت پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایت ہے اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے۔ کون؟ جو پہلے جو لوگوں کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ، وہ لوگوں کا کمپلیٹ کر کے بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگوں کے لیے میرے خاص عنایتیں ہیں، میری خاص رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ سچی ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن میں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اے حبیب ان سے کہو کہ اے لوگوں، اے حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ آیت نازل کر کے فرما رہے ہیں، اے حبیب یہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ شرک میں مبتلا نہیں ہونا، اور اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں کسی کو پال رہا ہوں، بلکہ کیونکہ پالنے والا تو میں ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں، اور تمام آسمانوں اور زمین کا سلطنت میرے ہاتھوں میں ہے۔ انہیں جو ہے تھوڑے گھر کو، اپنی فیملی کو جو ہے پال کے سمجھ رہا کہ انہیں مالک ہے، انہیں مالک نہیں ہے۔ ہم نے اس کو امانتاً دیا ہے، کبھی بھی ہم لے سکتے وہ چیز کو۔ اور کیا فرما اللہ تعالیٰ؟ زندگی اور موت دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم نہ کسی کو زندگی دے سکتے نہ کسی کو موت دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے آخری انشاءاللہ آیت کو رکھ کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اے پیغمبر ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے، اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم وہ آیت بھی پڑھ ہی لیتے ہیں
ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ کیا فرمانا اللہ تعالیٰ، اور اے پیغمبر ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو آپ اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھانا۔ کیا فرمانا اللہ تعالیٰ، منافقین کون ہیں؟ جو زبان سے ایک بولتا اور دل میں ایک بولتا، یعنی زبان سے اللہ اللہ کرے گا مگر دل میں دنیا دنیا ہوگی اس کی۔ نہ اس کے لیے فرمانا اللہ تعالیٰ کہ وہ منافقوں کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھانا اے حبیب، اور نہ آپ اس کی خبر پر کھڑے ہونا، خبر پر بھی نہ جانا آپ، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھانا آپ۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ کیا فرمان اللہ تعالیٰ، منافقین نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظر کہاں ہے؟ ہمارے قلب میں ہے۔ تو ہمارے قلب میں ہم جھانک کے دیکھ لینا کہ ہمارے اندر شرک ہے یا کفر ہے یا نفاق ہے یا ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو مبارکباد ہو، اگر یہ کچرا بھرے ہوا ہے تو فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایمان کے راستے پر ہمارے کو آنے کی ضرورت ہے، صراط المستقیم پر آنے کی ضرورت ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا ہے صراط المستقیم؟ صراط المستقیم وہ ہے جو ہم نے ہمارے انعام آفتاب لوگوں کا جو راستہ ہے وہ ہے صراط المستقیم۔ اب انعام آفتاب لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ لوگوں کا راستے پر ہم چلیں گے تو صراط المستقیم کا راستہ ہے وہ۔ اگر کسی دوسرے یعنی اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، ان کی صحبت میں ہم رہنا، ہمیشہ ان سے ہٹنا نہیں۔ یہ لوگ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کراتے، جان پہچان اللہ سے کراتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دلاتے، دین کی فہم دیتے۔ یہی تو چاہیے خبر کے سوال جواب میں پاس ہونے کے لیے، یہی تو چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ دوسری چیز مل رہی تو وہ پھر صالحین نہیں ہے، وہ اولیاء اللہ نہیں ہے۔ اگر یہی چیز مل رہی تو وہ در کو تھام لینا، ہم چھوڑنا نہیں کبھی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں جو کوتاہیاں ہوئیں اس کو ہمیں معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا۔ واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔